پاکستانی سیاست میں پچھلے کچھ عرصے سے اپنے مخالف کے خلاف ریپ کا جھوٹا الزام عائد کر کے عوامی جذبات بھڑکانے اور اپنے مذموم مقاصد حاصل کرنے کا گھٹیا رجحان تیزی سے فروغ پا رہا ہے۔ سیاست میں اس طرح کے جھوٹے الزامات اکثر ایک واضح منصوبہ بندی کا حصہ ہوتے ہیں، جن کا اصل مقصد اپنے مخالف کی کردار کشی کر کے اپنا ایجنڈا آگے بڑھانا ہوتا ہے۔ پچھلے 2 برس میں ایسے 5 واقعات ہوئے جب ریپ کے الزام کو سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا گیا۔ ان میں سے زیادہ تر جھوٹے الزامات تحریک انصاف سے منسلک لوگوں نے عائد کیے اور انہیں جنگل کی آگ کی طرح پھیلانے کے لیے ہمیشہ سوشل میڈیا کا استعمال کیا گیا۔ ایک ایسا تازہ ترین واقعہ پنجاب کالج میں خاتون طالب علم کے مبینہ ریپ کا تھا، جو کہ اب جھوٹ کا پلندہ ثابت ہو چکا ہے۔ ماضی کی طرح اس بار بھی پی ٹی آئی کے حامیوں اور اس کے سوشل میڈیا بریگیڈ نے اس جعلی کہانی کو پھیلانا شروع کر دیا، تاہم مکمل تحقیقات کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ پنجاب کالج کے کسی بھی کیمپس میں ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا اور نہ ہی کسی ریپ وکٹم کا کوئی وجود ہے۔ عمران خان کے حامیوں نے سیاسی فائدہ اٹھانے کے لیے اس جھوٹے واقعے کو نہایت تیزی اور شدت کے ساتھ بطور ہتھیار استعمال کیا۔ بیرون ملک بیٹھ کر ریاست پاکستان کے خلاف زہر اگلنے والے سابق میجر عادل راجہ کی جانب سے ایک جھوٹی ٹویٹ کے بعد کپتان کے یوتھیوں نے سوشل میڈیا پر طوفان کھڑا کر دیا، جس کے بعد مختلف شہروں میں پنجاب کالج کے کیمپسز پر حملے شروع ہو گئے۔ پی ٹی آئی کے حامیوں نے بغیر کسی تصدیق کے اس کہانی کو حکومت کے خلاف بھی استعمال کیا اور پنجاب گروپ آف کالج کے کرتا دھرتا میاں عامر محمود کو ٹارگٹ کر لیا۔ اس کے بعد پنجاب حکومت کو بھی اس جھوٹی کہانی میں گھسیٹنے کی کوشش کی گئی تاکہ نظام کی ناکامی اور ظلم کی ایک اور جھوٹی داستان کا بیانیہ بنایا جا سکے۔ تاہم وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی پریس کانفرنس نے جھوٹ کے اس غبارے کو بری طرح پنکچر کر دیا۔ پی ٹی آئی کی جانب سے ریپ کے الزامات کو سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کا رجحان انتہائی تشویشناک ہے۔ اس قسم کے دعوے نہ صرف اخلاقی لحاظ سے قابل مذمت ہیں بلکہ پاکستانی معاشرے کی بنیادی جڑوں کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہ سچ اور انصاف کے حصول کو مشکل بناتے ہیں، قوم کو مزید تقسیم کرتے ہیں اور حقیقی ریپ کے متاثرین کے لیے مدد اور انصاف کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ پنجاب کالج کی طالبہ کے ساتھ ریپ کا سفید جھوٹ پھیلانے سے پہلے تحریک انصاف نے ماضی قریب میں ایسے ہی 4 ریپ کے جھوٹے قصے کھڑے تھے۔ یاد رہے 9 مئی 2023 کو فوجی تنصیبات پر حملوں سے پہلے کپتان کے یوتھیوں نے یہ جھوٹے دعوے کرنا شروع کر دیے کہ ان کی ورکرز کو پنجاب پولیس ان کے گھروں میں گھس کر جنسی زیادتی کا نشانہ بنا رہی ہے۔ پاکستانی گوئبلز عرف عمران خان کے فالوورز کی جانب سے یہ الزامات سوشل میڈیا پر بڑے پیمانے پر پھیلائے گئے اور پی ٹی آئی کے حمایتی میڈیا آؤٹ لیٹس نے انہیں بار بار دہرایا تاکہ عوام میں کپتان کے لیے ہمدردی اور فوج اور حکومت کے خلاف نفرت کی فضا بنائی جا سکے۔ لیکن ان دعووں کے برعکس کوئی ایک ٹھوس ثبوت پیش نہیں کیا گیا۔ پنجاب پولیس نے ان الزامات کو واضح طور پر مسترد کر دیا تھا کیونکہ کسی طرف سے کوئی ایک رسمی شکایت بھی درج نہیں کروائی گئی تھی۔ یہ واہیات الزام پی ٹی آئی کے اس بڑے منصوبے کا حصہ تھا جس کے تحت ریاستی مشینری کو ظالم اور جابر کے طور پر پیش کیا جانا تھا۔ یاد رہے کہ یہ الزامات ان لوگوں نے عائد کیے ہیں جنہوں نے بعد میں فوجی تنصیبات پر حملے کیے۔ اس قسم کے الزامات جنسی زیادتی جیسے حساس موضوع کو سیاسی فائدے کے لیے ہتھیار بناتے ہیں۔ 9 مئی کے پرتشدد احتجاجوں کے بعد جب پی ٹی آئی کے حامیوں نے فوجی اور ریاستی املاک پر حملے کیے اور فوج نے بڑے پیمانے پر گرفتاریاں شروع کیں تو پی ٹی آئی نے ایک مرتبہ پھر اس ہتھیار کو استعمال کرنا شروع کر دیا۔ عمران کے یوتھیوں نے ایک مرتبہ پھر سوشل میڈیا پر یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ گرفتار کی گئی خواتین کو حراست کے دوران ریپ کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تاہم پی ٹی آئی کوئی ایک بھی ایسی خاتون سامنے نہ لا سکی جس سے زیادتی کی گئی ہو۔ انسانی حقوق کی تنظیموں اور آزاد تحقیقات نے بھی ان الزامات کو جھوٹ کا پلندہ قرار دیا۔ یہ الزامات بھی پہلے کی طرح عوام کی توجہ پی ٹی آئی کے پرتشدد حملوں سے ہٹا کر حکومت کے مبینہ مظالم پر مرکوز کرنے کی کوشش تھے۔ پی ٹی آئی اور اس کے سوشل میڈیا بریگیڈ نے جھوٹی کہانیوں کے ذریعے عوام کے جذبات سے کھیلنے کی کوشش کی تاکہ حکومت کو ظالم اور خود کو مظلوم کے طور پر پیش کیا جا سکے۔ اس دوران ایک اور عجیب واقعہ تب پیش آیا جب پی ٹی آئی کے یوتھیوں نے دعویٰ کیا کہ کرغستان میں ان کی پارٹی سے جڑی خواتین طلباء اور صحافیوں کو ریپ کا نشانہ بنایا گیا ہے۔
पी टी आई के हलकों ने फौरन पाकिस्तानी हुकूमत को इस वाक़े का जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया और ये बयानिया बनाया कि हुकूमत बैरून मुल्क अपने शहरियों की हिफाजत में नाकाम हो गई है। लेकिन माजी की तरह ये दावे भी हकीकत की कसौटी पर पूरा नहीं उतरे। इसके बावजूद पी टी आई के सोशल मीडिया ब्रिगेड ने इस झूठी कहानी को फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी ताकि हुकूमत की नाकामी की एक और तस्वीर पेश की जा सके। ताहम गोएबल्स के झूठ का ये सिलसिला यहीं पर नहीं रुका। पाकिस्तान की यौम आज़ादी यानी 14 अगस्त 2024 को एक और सनसनीखेज दावा सामने आया। एक खातून ने खुद को बेल्जियम की शहरी और पीटीआई के वर्कर बताते हुए रेप होने का दावा कर दिया। ये कहानी फौरन सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और पीटीआई के मीडिया पर असर रसूख रखने वालों ने इसे अवामी गुस्सा भड़काने के लिए इस्तेमाल किया। लेकिन जल्द ही ये दावा झूठा साबित हो गया। खातून की असल शनाख्त की तस्दीक ना हो सकी और तहकीकात से मालूम हुआ कि ये वाक़या महज एक अफसाना था। ताहम तब तक ये झूठी कहानी अवामी जज्बात को भड़का चुकी थी और पीटीआई इससे सियासी फायदा उठा चुकी थी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।